السلام علیکم ناشد صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ 10 سال جرمنی میں آپ نے گزارے اور پاکستان میں آپ جوان ہوئے، اور یہاں پر آپ نے جو اس طرح تعلیم حاصل کی بیسک، اور تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا سیکھا۔ اس کے 2 پارٹ ہوں گے، پہلے آپ نے وہاں کیا سیکھا اور اس کے بعد یہاں کیا ہو سکتا ہے، پاکستان میں امپرومنٹ کیا ہو سکتی ہے۔ اپنی تعلیم تھوڑی سی بتا دیں کہ میں نے پاکستان سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی 2009 تک۔ کون سی جگہ سے، کس سے؟ میں نے کیس سے، یونیورسٹی اور یو ڈی ٹیکسلا کی ایک ڈگری ملتی ہے کیس سے، اسلام آباد سے۔ میں نے وہاں سے انجینئرنگ کی، الیکٹریکل انجینئرنگ 2005 سے 2009 تک۔ اس کے بعد 2009 سے میں نے 2013 تک یہاں پاکستان میں کام کیا۔ میں نے ایک ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں، میرا جو فیلڈ ہے وہ الیکٹریکل ڈیزائن، الیکٹرانکس ڈیزائن ہے، ہارڈ ویئر ڈیزائن انجینئر کے طور پہ میں نے کام کیا۔ اس دوران میں نے، اس کے بعد پھر 2013 کے شروع میں مجھے آپشن ملی کہ میں ایز ماسٹرز جرمنی جا سکوں، تو میں جرمنی گیا۔ وہاں میں نے جو میری ماسٹرز تھی وہ میں نے آٹومیشن سسٹمز میں ماسٹرز کی۔ اس کے بعد پھر میں نے جرمنی میں برلن میں رولس رائس میں تھوڑا عرصہ کام کیا۔ پھر میں یو کے گیا، یو کے میں نے کمپنی میں لنڈن کے پاس وہاں تقریباً سال کے قریب کام کیا۔ پھر میں نے 2016 میں پاکستان بھی کام کیا 10 مہینے کے قریب، اور پھر 2016 سے آگے میں نے 2022 اب 23 آ گیا، اس میں میں نے جرمنی میں ایک کمپنی میں اگین ایز اے ہارڈ ویئر ڈیزائن انجینئر کام کیا۔ تو جو میری فیلڈ ہے وہ ہارڈ ویئر ڈیزائن انجینئر ہی ہے۔ آپ کا دوسرا سوال کہ میں نے جرمنی سے کیا سیکھا، یہ سوال ایگزیکٹلی میرے پریویس باس اور میرے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا جب میں 2016 میں آیا تھا پاکستان میں، تو میں نے کہا جی پڑھائی کے بارے میں تو تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا، 3 چیزیں میں نے جرمنی میں سیکھی۔ اچھا، نیشنلٹی آپ کو مل گئی ہے وہاں کی؟ جی، اچھا، کہ 3 چیزیں میں نے جرمنی میں سیکھی۔ وہ ایک ماں باپ کی قدر آ گئی، ایک دوسرا اپنے دین کی قدر آ گئی، اور تیسرا رسک کی قدر آ گئی۔ اچھا، رسک کی قدر بھی آ گئی؟ رسک کی قدر بھی آ گئی۔ اچھا، رسک کی قدر اس طرح آ گئی کہ جب ہم لوگ جب جاتے ہیں تو مطلب میرا تو یہ کبھی یہاں کچھ پکانے کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میں جرمنی میں بھی ایک گاؤں میں گیا تھا، میری یونیورسٹی گاؤں میں کہوں گا، 60,000 کی ادھر آبادی ہے، تو ادھر کھانے کا مسئلہ، تو آپ جب پہلا ہفتہ بسکٹوں میں گزارا کریں، پھر آپ کیکوں پہ گزارا کریں، پھر آپ آہستہ آہستہ کھانا پکانا شروع کریں، تو پھر رسک کی قدر آ جاتی ہے کہ رسک ضائع نہیں کرنا۔ رسک اور ماں باپ کی قدر اس لیے آ جاتی ہے، ماں باپ سے دور ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور جب وہاں ہوتے ہیں آپ پھر آپ کتنے نخرے دکھاتے ہیں انہیں۔ دین کی قدر اس لیے آ جاتی ہے کہ میں اگین میرا ایکسپیرینس اس طرح کہ میں بالکل اکیلا تھا وہاں، میرے شہر میں کوئی پاکستانی نہیں تھا، کوئی زبان بولنے والا نہیں تھا، تو انسان، اور میں یہاں ایک بہت سوشلی ایکٹیو لائف سٹائل سے گیا تھا، میرے دوست یار تھے، ہم لوگ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، سرکل تھا میرا ایک۔ تو میں جب وہاں گیا تو مجھے کافی ڈپریشن ٹائپ نظر، مطلب ہوا نہیں لیکن ایک فیل ہوتا ہے نا بندے کو۔ تو اس وقت دین کی قدر اس لیے آ گئی کہ مسجد میں مسلمان جو دو جن سے آپ کا رشتہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ مطلب جب مسئلہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے، نماز پڑھو، مسجد جاؤ، تو اس سے میں نے یہ دیکھا کہ کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے مجھے۔ اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا جس کو دین کا نہیں، اس کے پاس سہارا ہوتا، تو اس کو کتنا مسئلہ ہوتا۔ یہ تو ایک سائڈ سی بات ہو گئی، لیکن پروفیشنلی میں نے جرمنی میں کیا سیکھا؟ پروفیشنلی جرمنی نے یہ سیکھا کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، وہ لوگ بہت آرگنائزڈ ہیں، وہ لوگ بہت مینجڈ ہیں، وہ لوگ اصول کے بہت پابند ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی کہ یہ نہیں کہ وہ لوگ کوئی بہت ہی ایک الگ چیز ہے، اور کیا دفتروں میں جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، نہیں۔ میں رولس رائس میں نے کام کیا بالکل انٹری لیول پہ، لیکن میں نے دیکھا رولس رائس دنیا کی لیڈنگ انجن مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، جہازوں کے انجن بناتی ہے، بہت ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایڈوانس چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے نا کہ وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے ان کی، ایک ٹیم ورک ہے، یعنی کہ سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ پھر ملا۔ ہمارے پاکستان میں نے یہ دیکھا، ہم بھی دفتر میں کام کرتے تھے، میں یہاں جب پاکستان میں کام کیا تو میں یہاں زیادہ کام کرتا تھا، مجھے دفتر پرائیویٹ کمپنی میں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، اوور آورز لگانے پڑتے تھے، وہاں یہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہم سے آگے۔ تو وہاں ایک کولیکٹیو ایفرٹ، ہر کوئی اپنے اس کا کام کر رہا ہے، ویل مینجڈ۔ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں وہ ٹیم ورک ان کے آتا ہے، نمبر 1 ٹیم ورک اور پلاننگ اور مینجمنٹ، کہ کام ضائع نہ جائے، جو کام ہو پراپر ہو، اور وہ ریڈو نہ ہو رہا ہو، ایسے ہی نہ ہو رہا ہو کہ بس ٹائم لگانا یا کام کرنا۔ یہاں یہ ہے ہم لوگوں کا کہ
یہاں پرائیویٹ کمپنیز میں اچھا ایز اے اسٹوڈنٹ گئے آپ کو کمی کیا محسوس ہوئی وہاں، جیسے آپ کے جو ایجوکیشن یہاں ہوئی اس میں جو میتھس یا فزکس یا کیمسٹری؟ میں انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے گیا تھا اور آگے بھی انجینئرنگ کی اسٹڈیز تھی میری. میں اپنے آپ کو ایک ریزنیبلی گڈ انجینئر سمجھتا ہوں. گڈ انجینئر اس لحاظ سے کہ انجینئرنگ کا بچپن سے شوق ہے, ایپٹیچیوڈ ہے ایک پرابلم سالونگ کا. جو میں نے اپنے اندر وہاں کے اپنے پیئرس کے ساتھ کمی محسوس کی, جس کی وجہ سے مجھے وہاں مسئلے بھی ہوئے اور ابھی بھی ہوتے ہیں اپنے کیریئر میں, وہ یہ ہے کہ میری بیسک سائنسز خراب ہے. وہ کون سی بیسک سائنسز؟ میری میتھس اتنی مضبوط نہیں ہے, میری فزکس اتنی مضبوط نہیں ہے. کیمسٹری کی میری فیلڈ میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی, تو میں میتھس اور فزکس سکھاؤں گا. اچھا میتھس اور فزکس جو ہے, میتھس اور فزکس میری اتنی مضبوط نہیں ہے. اور میں نے میری میتھس یونیورسٹی میں لازم ہوتی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں, لیکن مجھے کسی پراپر انجینئرنگ پرسپیکٹو سے میتھس پڑھائی نہیں گئی. ہمیں میتھس پڑھائی جاتی ہے یہ سوال سالو کرنا, یہ سوال سالو کر لو. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا اس کی اپلیکیشن انجینئرنگ میں کیسے ہوتی ہے, یہ لنک نہیں بتایا جاتا. یہ میٹرک لیول سے شروع ہوتا ہے, او لیول سے شروع ہوتا ہے سسٹم؟ یہ میں بات کروں گا کہ میٹرک اور اس میں تو یہ چیز تھوڑی سی جنیرک ہوتی ہے. یہ ایون انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر مسئلہ ہے. میں نے ایف ایس سی کی بھی, ایف ایس سی میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ نیومیریکلز بس سالو کر رہے ہیں. چلیں آپ کہہ دیں کہ اس وقت آپ کو انٹیگریشن ڈیریویشن کی کانسیپٹ نہیں پتہ چلتا, آپ نے صرف سالو کر رہے ہیں. انجینئرنگ میں جا کے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. بہت سے ایسے بیسک کانسیپٹس جو 4 سال کی انجینئرنگ کر لی, اس کے بعد جب فیلڈ میں آیا تو پتہ چلا اچھا یہ جو میتھس تھی یہ ادھر اس مقصد کے لیے تھی. یہ میری بہت ویک تھی. میرے ساتھ رشینس تھے, جرمنس تھے, انڈینس تھے کافی. تو میں نے دیکھا کہ ان کی میتھس بڑی اچھی ہے, بہت اچھی ہے. رشینس کی تو اسپیشلی بہت اسٹرانگ رہتی ہے میتھس. فزکس کے کانسیپٹس, میرا جو ایکسپیرینس ہے, کافی کام میں نے کیا, وہ میں نے آر ایف انجینئرنگ میں کیا, ریڈیو فریکوینسیز میں. اس سے فزکس بہت استعمال ہوتی ہے, لیکن میری فزکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. کیوں؟ مجھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو فزکس پڑھائی گئی وہ اس پرسپیکٹو سے نہیں بتائی گئی, انجینئرنگ کے اس سے. تو یہ بیسک سائنسز ہماری کافی کمزور ہیں. ہم لوگ ہارڈ ورکنگ ہیں جو ہم لوگ وہاں سروائیو کرتے ہیں. اور ہارڈ ورکنگ کی بھی ایک ریزن یہ میرے اپنے خیال سے, میرا اپنا پرسپیکٹو یہ کہ ہم لوگوں کو نا سروائیول انسٹنکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ وہاں جب کام کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے یار کام نہ کیا, نوکری گئی, ویزا گیا, واپس آنا پڑے گا, مسئلہ ہے. صحیح ہے نا پیسے, اس لیے ہم لوگ ایکسٹرا ٹائم لگائیں گے. ہم ہارڈ ورکنگ قوم ہیں, وہاں جا کے کھو جاتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہے. لیکن تو گورے ہیں ہمارے ساتھ کے پیئرز, وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں وہاں, لیکن وہ ہم لوگ الحمدللہ وہاں بہت اچھا کمپیٹ کریں. لیکن جو کمی نظر آتی ہے نا, جس کی وجہ سے مجھے پرسنلی, اور میں نے اپنے دوسرے پیئرس, کولیگز اور کمیونٹی میں لوگوں سے بات کی جو ان کا میرے ساتھ کا ادھر سے گئے ہیں, وہ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پڑھائی تھوڑی سی ریویمپ, ماڈرنائز اور تھوڑا سا اس طرح کرنا پڑے گا. تو یہ بیسک سی چیز ہے جو کہ میں نے دیکھا کہ ہمیں بہتری کرنی چاہیے. دوسری ایک چیز میں نے جو اوور انڈسٹری میں کام کر کے دیکھا کہ ہمارے جو سکلز ہیں نا وہ نیچے نہیں ٹرانسلیٹ ہوتے. اچھا سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں ایک بڑا سسٹمیٹک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنیشین ہے, اس کے بھی ڈپلوماز ہیں, اس کے بعد انجینئرنگ لیول آتی ہے, اس کے پی ایچ ڈی لیول جو ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں, میٹلرجی میں کوئی پی ایچ ڈی ہے, اس نے کوئی نئی ویلڈنگ ٹیکنیکس بنائی ہے, تو وہ لٹریچر آئے گا اور وہ 5-6 سال بعد وہ اس لیول پہ نیچے آ جائے گا کہ جو ٹیکنیشین ہے جس نے آن گراؤنڈ ویلڈنگ کرنی ہے اس کے پاس آئے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ ماڈرن ٹیکنیک سے ویلڈنگ کی اس طرح کرتے ہیں, یا یہ ریسرچ ہوئی تھی جس کا یہ ریزلٹ نکلا تھا, جس کی وجہ سے یہ کرو گے تو ایسا ہوگا. پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جو ویلڈنگ ابھی ہو رہی ہے, میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ جس طرح چلی تھی اسی طرح ہو رہی ہے. کوئی یہ نہیں کہ نئی چیز ہے. دنیا نے ترقی کی, دنیا نے پچھلے 20 سالوں میں بہت ترقی کی, ہر فیلڈ میں ترقی کی, میڈیکل فیلڈ میں ترقی کیا. اپنی کئی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں, اب ہوتی ہیں. لیکن ہمارے وہ نیچے لیول نالج ٹرانسفر نہیں ہوتا. اس کی ایک ریزن جو مجھے سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نالج ہماری اپنی لینگویج میں نہیں ہے. اچھا میں ذرا تھوڑا سا جو ابھی تک آپ نے باتیں بتائی ہیں, ایک تو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹیم ورک نہیں آتا, نمبر 1. جی, ان لوگوں کا ٹیم ورک ہے, وہ میں ذرا تھوڑا سا اس کو سم اپ کر دوں. ایک تو ٹیم ورک نہیں آتا, دوسرا یہ کہ جب ٹیم ورک کی وجہ سے وہ ان کو زیادہ کم کام کرنا پڑتا ہے اور وہ زیادہ پروڈکشن کر دیتے ہیں, پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. دوسرا یہ بیسک سائنسز جو ہیں اس کے اندر یہاں کے لڑکے جو ہے کمزور ہیں, جس کے اندر میتھمیٹکس اور فزکس ہے جس کی زیادہ اپلیکیشن ہوتی ہے. میں یہ اپنی فیلڈ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں انجینئرنگ کا ہوں. یہ ٹھیک ہے, یہ اس فیلڈ میں یہ ہے, اسی طرح دوسرے فیلڈز میں بھی اس میں ہوگا. تیسری بات آپ نے بتائی کہ رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو ابھی جو کام آپ کو ملا ہے وہ کرنا ہے. وہ تو
میرا خیال ہے ہم لوگ یہاں اوور آل ایز اے قوم ہی ہم ایسے کرتے ہیں کہ مجبوری ہوگی تو کام کرتے ہیں. تو آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے جس کا جو رسپانسبل ہے وہ ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہر کوئی اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے. جس کسی کو اگر دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں ہے، نو بڈی کیئرس، یعنی کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ تم کیا کر رہے ہو، کسی کو کوئی سے غرض ہی نہیں ہے، کوئی سوال بھی نہیں پوچھتا اس سے. کسی کو ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے. جہاں اوور لیپ کرتے ہیں رسپانسبلٹیز ادھر آف کورس ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا بھائی تم کدھر گئے تھے، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا. ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں ناشد بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت ذرا ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں زندگی میں. اپنا سیکھنا تو ہر وقت انسان کو چاہیے، ہمارا ملک کیا سیکھ سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.